أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ مجھے اپنے اموال میں بیروحا باغ سب سے پیارا ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کریم کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ نمبر 4، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں،
اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کر رہے ہو یا ردی ناکارہ، اور اپنی ناپسندیدہ چیزیں خرچ کر رہے ہو تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ شان نزول مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ کھاتے ہیں تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ تبارک و تعالی کی خاص عطا سے ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات انجیل سے خبردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کو واضح جانے کہ بعد بھی اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیے تھے تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر افتراء کرنا ہے۔
قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی عبادت گاہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نمبر دو، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ نمبر تین، مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ نمبر چار، اس کا حج فرض کیا گیا۔ نمبر پانچ، حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ نمبر سات، اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی ہیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور شان کا بیان چل رہا ہے کہ اس زمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت اور حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائی کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اس سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، تاکہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیت میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم
ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مسح ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائے وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کریم کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پڑ جانے سے شعائر اللہ ہی بن گئے۔ وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل اور جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر کوئی حد قائم کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ حضرین محترم، حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ یہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی۔ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ ومن کفر، اور جو منکر ہو، اور ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں جن میں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہے، اور عقلی وہ دلائل مراد ہیں جو حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب، اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی سے خطاب ہے کہ اہل کتاب تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا
انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا کر اور یہ کہہ کر کیوں بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت اور انجیل میں ہے؟ یہ کہہ کر تم انہیں اللہ کریم کے راستے سے کیوں روکتے ہو، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو۔ مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا کہ تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جہالت کی حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار اور محبت کرنا اور صلح کروانا سراپائے رحمت مجسم اور شفقت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم نے اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرو گے۔ یہاں ابتدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارکہ سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا تھاما، یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اس کی طرح رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔